السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم۔ موت اسی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، موت اسی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، اور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر کے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت وقار استاد محترم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نجوی اطال اللہ بقاءہ وبرکاتہ صلی الصحۃ والعافیہ، استاد محترم حضرت مولانا مفتی الرحمان اور صاحب نجوی دامت برکاتہ، اور استاد محترم حضرت مولانا ظاہر حسین صاحب نجوی دامت برکاتہ، دیگر اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور طلبہ، موت سے قتل حقیقت ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام آئے، وہ بھی اس دور سے گزرے۔ قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ اے نبی، آپ کو بھی موت ہونی ہے، آپ کو بھی اس دور سے گزرنا ہے، اور لوگوں کو بھی اس دور سے گزرنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا تو وہ رونے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی دیر بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کیا بات ہوئی، حضور نے آپ سے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نے پہلے مجھ سے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے کہا کہ اس دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کر تم ہی ملوگی، یعنی سب سے پہلے تمہاری وفات ہوئی، تمہارا انتقال ہوا۔ تو میں ہنسنے لگی خوش ہو کر۔ وہ اتنا یقین تھا کہ میری موت ہوگی، میں اپنے ابا جان سے جا کر ملاقات کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آیات پیش آئی تو کیا عالم ہوا؟ ایک صحابی گرے اور انتقال کر گئے، وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے۔ صحابہ سب بالکل بے ہوش تھے، فکر میں تھے، غم میں تھے کہ اب کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، وہ بہت صدمے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو بھی کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے منظر دیکھا اور آیت میں امام محمد صلی اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ تو موت ایک حقیقت ہے اور اسے اس دور سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ یہ جو تعلیمی پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد کوئی پروگرام کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد اس حقیقت سے ہم سب کو روشناس کرنا ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو زندہ ہو، جن کے جسموں میں ابھی جان ہے، جو زمین پر چل پھر رہے ہو، یہ دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک جو بھی علماء، صلحاء، اتقیاء، عباد، زہاد اس دنیا میں آئے، ائمہ کرام اس دنیا میں آئے، وہ اس دنیا سے جانا پڑا، ہمیں بھی دنیا سے جانا، اس کی یاد دہانی کے لیے یہ پروگرام ہونا چاہیے۔
کہ جب ہمارے بڑے ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہم کو بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ حضرت مولانا محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ہمارے محترم حضرت مولانا عبید صاحب ندوی دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل سے ان کے بارے میں بیان کیا کہ ایک عظیم مصنف تھے اور ایک عظیم استاد تھے اور بڑے بااخلاق اور بہت بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے، ہر وقت لکھتے رہتے تھے اور کوئی بھی وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جو بھی انہیں دیکھتا تھا کسی نہ کسی کام میں مشغول پاتا تھا، حتیٰ کہ ابھی وفات سے 1.5 مہینے پہلے تک جب کہ ڈاکٹروں نے انہیں احتیاط کرنے کا حکم دیا تھا تب بھی وہ لکھتے رہتے تھے۔ ہم لوگ مولانا حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب ابھی 1.5 مہینہ پہلے وہاں حاضر ہوئے تھے ندوے میں، حضرت مولانا مسعود حسنی ندوی دامت برکاتہم کے پاس تو بتا رہے تھے کہ بھائی صاحب مستقل دور سے لے کے اب تک آج بھی لکھ رہے ہیں، جبکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو لکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے۔ اس بیماری کے عالم میں بھی وہ لکھنا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس کو بڑے کار لاتے ہوئے امت کو جتنا زیادہ ہو سکے امت کو فائدہ پہنچا سکے اور امت کو پیغام دے سکے۔ یہ ان کی زندگی کا پیغام تھا کہ ہمیں ہر حال میں قلم کی طاقت کو استعمال کرنا ہے، اور خاص طور پر ہم لوگ ندوے کے پلیٹ فارم سے ہیں تو ہمیں اس طاقت کو اور بھی استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیت دی ہے، جو بھی علم دیا ہے، ہمیں اس کو صفحے کی تاج پر لانا ہے، اس کو ریکارڈ کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اور خود ہمارے بچے اور آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت مولانا محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ اہم پیغام تھا۔ وہ بڑے عظیم مصنف تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ برادر محترم حضرت مولانا عبید صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ان کی تفاصیل آپ کے سامنے پیش کی، ان کی کتابوں کی مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی صرف ایک کتاب تاریخ اسلام و تربیت بڑی عظیم کتاب ہے، بہت ضخیم ہے، آپ اس کو پڑھیے تو حضرات حسنین پر انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور پھر خلفاء کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے حضرات حسنین تک وہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے پہلی جلد میں اسے بیان کیا ہے، دوسری جلدوں میں اور صحابہ کرام نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیے تو انہوں نے کس انداز کے ساتھ، کس اسلوب کے ساتھ تاریخی اصلاح و تربیت کو حد تک کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مجھے ایک چیز جو بالکل جو ایک ذاتی نوعیت کی ہے اس موقع پر میں پیش کر دینا بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک خلق ہمیشہ رہے گا اپنی زندگی میں